بیان نہیں ہے کوئی، یہ صرف آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ کوئی 1 دن سے، کوئی 2 دن سے، کوئی 3 دن سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، تو بعد مرتبہ اس میں پھر کبھی کوئی کنفیوژن بھی آ جاتی ہے، الجھن بھی آ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، آئندہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ مقصد اکٹھا ہونے کا، انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی مشن کے لیے بھیجا گیا کہ تزکیہ کے لیے، سکھانے کے لیے اور طریقہ سکھانے کے لیے۔ یہ مشن جب پورا ہوتا، ان کا یہ کام نہیں تھا لوگوں سے زبردستی عمل کرانا، ان کی بس جو دعوت دینا اور جو دعوت کو قبول کریں ان کو پاک کرنا، ان کو ان کی نشو و نما، ان کی تربیت کرنا، یہ اور بنیادی طور پر تو وہ پیغام دینا یہی ہوتا تھا۔ اس لیے جب وہ پیغام پورا ہو جاتا تو دنیا میں اس سے وہ پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو اگر یہ مقصد ہوتا کہ ہر ایک کو عمل کرانا ہے، پھر تو وہ ساری زندگی امتوں کے ساتھ ہی رہتے۔ حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو جتنا وقت مرضی قیامت تک چاہے اپنی امت کے ساتھ ظاہری طور پر بھی رہیں، لیکن آپ نے جو ہے اختیار فرمایا کہ میں نے رب سے ملاقات کو آپ نے ترجیح دی۔ کیوں کہ آپ کو علم تھا کہ میں نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ سارا پہنچا دیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رہ گئی۔ تو آپ جس نے عمل کرنا ہے وہ کر لے گا، جو نہیں کرنا اس نے میرے ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا۔ مطلب اکثریت نے تو آپ کے ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا۔ مطلب کتنے کہتے ہیں صحابہ کرام تھے بھئی 1 لاکھ، جو آبادی کتنی تھی دنیا کی اس وقت، لاکھوں کروڑ سے بھی زیادہ ہوگی سمجھ لیں۔ تو اکثریت نے تو اس وقت بھی نہیں کیا، نہ اکثریت اب کر رہی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ موجود ہے نہیں، وہ میسج موجود ہے، ان کی نبوت موجود ہے، ان کا فیض موجود ہے، ان کی روحانیت موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک خود موجود ہے جو ہمارا رب ہے، جس کو موت نہیں، حی اللہ یموت ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہمارے قریب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے قریب نہیں، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو وہ تو قریب ہے، حضور علیہ السلام بھی ہمارے قریب ہے، ہم قریب نہیں۔ جی کچھ بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور ایک عاجزانہ درخواست ہے میری۔ میرے دل میں ایک بات ہے لیکن میں اس کو زبان پہ نہیں لانا چاہتا، تو اگر آپ اس کو بیان ظاہر کرنا چاہیں، ظاہر فرمانا چاہیں تو اس کو ظاہر بھی فرما دیں، اور وہ خواہش اگر میری پوری کرنا چاہیں تو کر دیں، ورنہ اس کو سیدھا راز میں رکھیں۔ اور دوسرا میرا یہ ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے سلوک کی بیعت بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں، یہ رستہ جو روحانیت کا ہے، اللہ کی راہ ہے، یہ تو اس میں مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، بندے کی چیزیں اس طرح کی چیزیں نہیں۔ تو اس رستے میں یعنی جیسے بندہ جوتا بھی لیتا ہے، کپڑا بھی لیتا ہے، ٹیلی فون لیتا ہے، وہ دیکھ کے لیتا ہے بھئی یہ کیسا ہے، کیا ہے، لیکن جب وہ اس کو اطمینان ہو جائے پھر وہ لے لیتا ہے۔ تو اس رستے میں بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پوری تحقیق کرے بندہ، یعنی مطمئن ہو، سوال کرے سمجھنے کے لیے۔ بندہ دیکھیں، اب یہ کوئی اگر چیک کر رہا ہے تو اس میں برائی نہیں ہے، اگر وہ بندہ برا مناتا ہے تو اس کی چیز اس کی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس نے 1 نمبر مشین رکھی ہوئی ہے یا ٹیلی فون رکھے ہوئے ہیں یا وہ جو بھی ہے سونا ہے خالص ہے، تو اس کو کیا ہے 1000 دفعہ کوئی چیک کرے، پوچھے یہ کیوں اس طرح ہے، یہ سونا کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں مشین لگانا چاہتا ہوں۔ تو اگر وہ برا منانا شروع کر دے
اور نہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے یا تو ویسے وہ اس کی طبیعت ہی تنگ دل ہے وہ، یا اس میں پھر کوئی گڑبڑ ہے اس چیز میں۔ جس کو اپنی چیز پہ اطمینان ہو وہ کہتا ہے بھائی یہ تب لیں گے کہ ان کو اطمینان ہوگا تو پوچھیں، 100 دفعہ پوچھیں، 1000 دفعہ پوچھیں، اس کو دیکھیں، چیک کریں کہ بھائی تو اپنا یہ چیز۔ تو یہی حساب اس طرح کہ یہ جو رستہ، جیسے سیدنا عبدالعزیز دباغ کی کتاب کا نام ہی ذہب الابریز اس کا نام ہے اصل، کہ خالص سونا۔ تو جو اگر خالص سونا ہے، ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیں خالص سونا دیا، انہوں نے اپنے مشائخ سے لیا، انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام تک، تو ہم سمجھتے ہیں وہ ادھر ہے، چلو ہماری کوئی کمی کوتاہی کی وجہ سے کوئی ایسی چیز نہ داخل ہو جائے، لیکن وہ جو دی گئی وہ خالص سونا ہے۔ تو دوسروں کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ آپ بھی لے سکتے ہیں، ہاں، کیونکہ وہ کہتے سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، لوگوں نے بار بار دھوکے کھائے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں، ہمارے جو مشائخ برا نہیں مانتے، کوئی بندہ سوال کرے تو نہیں، ہاں ایک دفعہ جب اس کو اطمینان ہو گیا، جب وہ 100%، پھر اس کو نہیں چاہیے کرنا ایسا، پھر وہ محروم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ پوری طریقے سے یعنی اس کو پرکھے، اس کو ہر چیز کو پرکھے، رستے کو پرکھے، شخصیت کو پرکھے، رستے کے طریقہ کار کو پرکھے، کیونکہ اس میں جنت اور جہنم کھڑی ہیں اس پہ، اس کے لیے اس کی ابدی بدبختی یا خوش بختی کھڑی ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا یعنی کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو بندے تو رشتہ بھی بڑا دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں، اور یہ بہت رشتہ تو دنیا میں چلا نہ چلا، شادی ہوئی طلاق بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی، تو وہ تو یہ ابدی ناکامی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک رشتہ اللہ سے بندے مستوار کرنا ہے، اور اس میں پہ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو خالص ہو بندے کا تو وہ پھر پوچھ کے جو ہے وہ چلتا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اس پر جو ہے پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے اطمینان کے ساتھ اللہ پاک کو پاتا ہے۔ پھر اگر اس کو اچھی چیز لگتی ہے، خود فائدہ ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اگر ایمان ہے بندے میں، اگر ایمان ہے تو جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی ضرور پسند کرے گا، یہ ایمان کا درجہ ہے۔ اگر احسان ہے اس میں، یعنی ایمان کا بھی کمال ہے، تو پھر وہ دوسروں کے لیے اپنے سے بھی بہتر چیز پسند کرے گا۔ تو لیکن کم درمیانہ درجہ یہ ہے کہ بھئی جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کو بھی پسند کرے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اپنے سے بھی بہتر، مثلا کسی کو روحانی درجہ کوئی مل گیا، کوئی کہہ لیں اللہ کا قرب، تو اس کی اصل خواہش یہ ہو یہ کہ دوسرے کو بھی یہی ملے۔ اگر یہ نہیں تو پھر وہ حسد پیدا ہو جائے گا اس کو، یا کوئی بیماری لگ جائے گی، بلکہ یہ ہو کہ اس کو مجھ سے بھی زیادہ ملے، مجھ سے بھی زیادہ ملے، کہ میرا تو اللہ کے ساتھ وہی تعلق ہے، تو میں دوسروں کے لیے بہتری چاہتا ہوں، خیر چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو ہے، اس لیے آپ الابریز شریف وہ پوری آپ دیکھیں گے کہ وہ سوال جواب پر مشتمل ہے، وہ سوال کرتے ہیں وہ جو ہم، اسی طرح جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب صدیاں ان کی زندگی ہے، وہ تلاش کرتے 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 کئی پیروں کو ملے، کئی اچھے تھے، کوئی دھوکہ باز تھے اس وقت جو مسلمان تھے، یعنی عیسائی، یعنی اسلام مذہب تھا اس وقت وہی، تو وہ بیان کرتے ہیں اپنی سر، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام تک بھی آ کر انہوں نے فوراً نہیں کہا کہ یہی نبی ہے، یہی رسول ہے۔ وہ جو انہوں نے نشانیاں کتابوں میں یا ان کے مشائخ نے کسی وقت بتائی تھی کہ وہ نبی ایسے ہوں گے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے، ان کے جو ہے یعنی مہر نبوت ہوگی پیچھے، تو یہ نشانیاں۔ تو آپ آئے تو وہ مدینہ شریف میں آپ نے کئی دفعہ آپ کی زیارت کی کوشش کی، دیکھا، لیکن وہ چیزیں اس طرح نہیں کام کرتے تھے آپ یہودیوں کے ہاں۔ تو یہ پیچھے 200-250 سال ان کی زندگی گزری پیچھے، اس لیے ان کی قبر پر آج بھی جائیں عراق میں تو ان کا نام لکھا ہوا ہے حضرت سلمان محمدی، فارسی نہیں، یہ ہم ادھر لوگ کہتے ہیں یا اس طرح مطلب مشہور تھے، لیکن وہ جب سے آپ نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت،
کہ آج کے بعد سلمان فارسی نہیں ہے، یہ ہمارے اہل بیت کا فرد ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سلمان محمدی ان کو کہا جاتا کہ اب یہ یعنی لیکن وہ تعارف کے لیے، پچھلے تعارف کے لیے ان کا یہ بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان کی قبر پر بھی آج بھی یہ حدیث بھی لکھی ہے اور نام بھی آپ کا بڑا کر کے سلمان محمدی، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ تو انہوں نے بھی دیکھیں آ کے ایک دفعہ پھر کچھ، وہ آپ کا جو مالک تھا یہودی تھا، وہ موقع ہی نہیں دیتا تھا، لیکن آپ نے کام شام ختم کر کے ایک مرتبہ کوئی چیزیں لی، جا کے سلام کیا، اب فوراً یہ نہیں کہا اچھا میں ہمیں تو مل گیا، انہی کی تلاش میں میں تھا، نہیں، چہرہ مبارک دیکھا سا، لیکن وہ جو پرکھنا تھا وہ آپ کے پاس چیز تھی کہ میں دیتا ہوں ہدیہ یا صدقہ۔ پہلے آپ لے کے آپ نے صدقہ فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ کہ دوسرے کو دے دو۔ تو اندر خوش ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہا ہاں اب بات پوری ہو گئی ہے، یہ نہیں، پھر چلے گئے۔ پھر کچھ ہفتے دو بعد پھر اور چیز لے کے آئے، آپ نے کہنے لگے یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے قبول کیا، دوسرے ساتھ تھے ان کو بھی دیا، اب اطمینان تھوڑا ہوا۔ لیکن ابھی بھی دیکھیں ہمارے ہاں لوگ جلد باز ہیں، کسی کو دیکھے بزرگ کو دیکھیں گے جی بڑی بڑی ہستی ہے، یہ ہے وہ ہے، دو چار کرامتیں کوئی سنی، کوئی کسی نے یہ کیا، تو جو مریدین ہوتے ہیں تو انہوں نے تو وہی بیان کرنی ہوتی ہیں، یا یہ مطلب یہ چیزیں، تو وہ متاثر ہو کے بیعت کر لی جی، پھر جا کے سوچا یار یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ کیسے، وہ حقیقت بعد میں کھلنا ہوئی، وہ عقیدت الٹا نیچے چلی گئی، تو اب فائدہ کیا ہوگا اس کو، وہ تو ختم ہو گیا اب یہ بیعت یا وہ جو ارادت، وہ جو طریقہ۔ تو بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ابھی رہ کے دو چار دن یا جب بھی تک بندہ دیکھے پرکھے دیکھے، پھر جب ہو تاکہ ہر لمحہ ہر دن آئے تو وہ تعلق بڑھے، وہ کم نہ ہو، وہ جذبات کی یعنی، اس لیے جو اکثر جو بڑے بڑے درجے کے اولیاء ان کو بہت لوگ کم جانتے ہیں، یعنی 10 لوگ ہوں گے، 20 لوگ ہوں گے، اور جو ہے یا مثال کے طور پر بعض دفعہ ان کو ان کے گھر والے بھی مشکل سے جانتے ہیں بڑے دن۔ وہ ہماری طرح کے جو سمجھنے تکلف اور یہ اور وہ اور نام اور ٹائٹل لگانے والے وہ لگے، ان میں سے کیا پتہ ایک بھی وہ نہ ہو، اور وہ تو جو ظاہر ہوئے وہ اللہ پاک نے ظاہر کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ہے کہ کوئی اگر غار کے اندر، کسی غار کے اندر بھی کوئی نیکی کرے گا نا تو وہ بھی لوگوں تک پہنچے گی، تو پھر دکھاوے کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ریا کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ پاک نے خود ہے دیا کہ جو غار کے اندر بھی کوئی نیکی کرے گا، کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا، تو اللہ پاک میں اس کو بھی لوگوں تک پہنچاؤں گا، تو لوگوں تک ایسے ایسے اعمال ہیں۔ یہ جو سورۃ یاسین میں واقعات ہے اس شخص کا، وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعیٰ، اس نے برزخ میں ایک نیکی کی، اللہ پاک نے اس کو بھی کیا نیکی کی کہ جب وہ فوت ہو کے برزخ میں چلے گئے، یہ ویسے بتا رہا ہوں یہ برزخ کی دلیل بھی ہے کہ قبر کی دنیا بھی ہے، یہ اس کو خود یہ آیتیں سورہ، ورنہ تو وہ تو مر گیا، شہید ہو گیا، انہوں نے شہید کر دیا، تو اب جب وہ شہید کر دیا اس کو تو وہ اب دنیا سے تو چلا گیا، تو جو لوگ کہتے ہیں قبر کی دنیا نہیں ہے یا برزخ نہیں ہے، وہ تو پھر قیامت کا دن اس کو اٹھنا چاہیے، نہیں وہاں ذکر ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جاتا، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے بڑی عزتیں دی، یعنی عزتیں دی ہیں۔ تو یہ اس کی خواہش تھی، نیکی تھی کہ میں قوم کی بہتری، کہ ان کو حق کا پیغام پہنچے، دعوت تبلیغ، اس کو برزخ میں جا کر بھی فکر لگی ہوئی ہے کہ میں بندوں کی بہتری کی، تو اللہ پاک نے اس کی اس نیکی کو بھی ظاہر کر دیا قرآن مجید، جہاں تک ہی نہیں بنتا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی نیکی کی ہے، برزخ میں کس کا کچھ ہے، ہم انبیاء علیہ السلام ہم تو سارے ہی اور اولیاء میں سے مطلب جن کو ایکسیس ہے، یا اگر وہ ہو بھی تو ان کو کیا پتہ کون کون کیا کیا کر رہے ہیں، سب کا تو نہیں پتہ چلتا توجہ بندہ، تو اس نے ایک نیکی کی ایک ایسے غار میں جس کو برزخ کہتے ہیں، جس کا دنیا والوں سے بالکل رابطہ کٹا ہوا ہے، تو اللہ پاک نے اس کی نیکی کو بھی ظاہر کر دیا کہ بھئی اس نے لوگوں کی بھلائی یا دعوت دین
کی خواہش کا اظہار کیا وجعلنی من المکرمین. تو یہ چیز ہے کہ بندہ اللہ پاک کے لیے، ہاں وہ سیدنا سلمان فارسی کی بات کر رہا تھا. پھر وہ دوبارہ تیسری دفعہ آئے تو اب مسئلہ تھا کہ انہوں نے وہ مہر دیکھنی تھی. تو اب وہ تو تبھی دیکھتے تھے جب کپڑا نہ ہو. کپڑا نبی علیہ السلام اوپر رکھتے تھے ہمیشہ. تو وہ کسی صحابی کا جنازہ تھا، کوئی وفات پا گئے، تو آپ علیہ السلام وہاں انتظار کر رہے تھے قبر کا. اور دوسری تو وہ ادھر ارد گرد جا کے یہ بھی ایسے چکر لگانا شروع کر دیا انہوں نے. وہ دیکھنا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی مشکوک سا بندہ لگ رہا ہے جو چکر لگا رہا ہے، نقصان. وہ الرٹ ہو گئے. لیکن آپ علیہ السلام نے جب وہ قریب دیکھا تھا، آپ نے پہلے بھی 2 دفعہ ان کو آئے ہیں، وہ سارا کوئی توجہ کی، تو آپ نے خود ہی اپنی چادر مبارک جو ہے وہ نیچے کر دی جب وہ پیچھے سے گزرے. تو تب جا کے انہوں نے پھر جو ہے آپ کی بیعت بھی یا اسلام بھی یا قبول کیا تھا. لیکن پھر جو ہے ساری زندگی پھر وہ اسی طرح جو رہے. اور جو لوگ جلد بازی کرے وہ چیز، یہ کئی لوگوں نے ایسے کیا کہ آپ علیہ السلام کی بیعت کی، بعد میں مرتد ہو گئے. یہ وہی لوگ تھے جلد باز، وہی مطلب دیکھو دیکھی، اچھا جی ٹھیک ہے وہی یہی چڑھتا سورج ہے مطلب حکومت مسلمانوں کی، تو چلو ساتھ ہو جاؤ. وہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ لگ گیا، کوئی اسود انسی کے ساتھ لگ گیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کوئی ویسے ان کے ساتھ. تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ سنجیدگی، عجلت نہ کرنا اور آرام سے یہ مسئلہ دیکھنا، چیز کرنا، تو پھر انشاءاللہ بندے کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ آتا ہے. بہرحال آپ نے جو پوچھنا ہے بے شک پوچھیں، کوئی حرج نہیں اس میں. وعلیکم السلام. یا حضرت میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے. کوئی ایک بندہ کسی پیر حضرات کے، کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے، لیکن پہلے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس چیز کو پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کے بعد جا کے اس کی مکمل تصدیق ہونی چاہیے، اس کے بعد جا کر دست بیعت ہونا چاہیے. اگر کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتے ہیں لیکن پہلے جن چیزوں سے وہ منع کرتے ہیں، حرام فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، کچھ عرصہ کے بعد جا کے اگر ان پہ ہی وہ شیخ جو عمل کرنا شروع کر دیں، کیا وہ جو پہلے دست بیعت کی ہے وہ قائم رہے گی یا وہ ختم ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. اس کی دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ شیخ کے ہاتھ پہ بندہ بیعت اس لیے ہوتا ہے حلال حرام جاننے کے لیے نہیں ہے، وہ ہوتا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، یعنی اللہ تک پہنچنے. یہ فیلڈ اس کی ہوتی ہے. ابھی وہ آپ کو الف سے یہ تک یعنی اللہ پاک تک پہنچائے. تو حلال حرام بھئی وہ کیا ان کا نظریہ ہے، اگر تو وہ شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ فقہائے کرام کی فیلڈ ہوتی ہے کہ بھئی وہ ان کا یہ فیلڈ ہوتی ہے بتانا حلال حرام کیا ہے وغیرہ چیزیں. تو اگر تو فقہاء نے، امت کے فقہاء نے ایک چیز کو حلال کہہ دیا متفقہ یا حرام، تو وہ پھر بھی اپنی علیحدی ایک چیز مطلب دوسروں سے ہٹ، اس کا مطلب ہے وہ چل ہی نہیں رہا شریعت پر جمہور تک، وہ اپنے اس پہ جو سمجھ آتی ہے اس کو. یعنی فرد تو آپ نے فرمایا میری امت گمراہ نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ جو اکثریت امت وہ حق پر رہے گی. ایک کا دکا بندہ وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے. تو اگر یہ پھر ایک تو ہے کہ فقہاء اگر اپنی تحقیق کر رہے ہیں، ان کی فیلڈ ہے روزانہ، تو وہ تو کئی دفعہ رجوع کرتے رہتے ہیں بھئی ہماری یہ تحقیق ہے. لیکن ایک بندہ شیخ ہے یا عالم ہے، اس کا تو کام ہے فقہاء کے پیچھے چلنا. اور وقت کے اگر علماء بزرگ ایک بات کہہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ ان کو نہیں، ان کو تو لعنت کرتا ہے بندہ، اور خود جو ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، یہ جہنمی ہے، یہ ہے وہ ہے مثال کے طور پر. پھر بعد میں پھر وہ خود اسی کو اختیار کر لیتا ہے. تو اب یہ تو واقعی سوال اٹھے گا کہ بھئی اس بندے پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے.
یہ کل کلاں اس کو بھی کہہ دے مجھے تو یہ غلطی لگی ہوئی تھی. تو یہ چیز تو شیخ سے تعلق تو سارا ہوتا ہی اعتماد کا ہے، یعنی اور تو کوئی بھی بیچ میں چیز نہیں ہوتی. بھئی ایک بندہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھے حق بات اور صحیح بات اور خدا تک پہنچائے گا، تو اگر وہ اعتماد ختم ہو جائے بھی یہ کل پھر اپنا نظریہ بدل لیں تو وہ تو مطلب ہے کہ یعنی پھر وہ بندہ اس پر اعتماد اس کا ختم ہو جائے گا. جب وہ ختم ہو جائے وہ بیعت ہر چیز وہ چلی گئی، اعتماد ہی ختم ہو گیا. شیخ پر تو تھوڑا سا اعتراض بھی وہ بندے کو جو ہے وہ اس سے فیض سے محروم. لیکن پہلی چیز ہے وہ جیسے حضرت غوث گیال باری ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ قصہ بیان کیا بھی ایک بندہ تھا اس کے پاس کوئی روحانیت یا کوئی چیز تھی نہیں، ویسے لوگوں سے کام لیتا تھا، پیری مریدی جیسے نسل در نسل ہو رہی ہے. تو اس نے ایک بندے کو کہا کہ ہم نے آپ کو رد کر دیا ہے، مردود ہو تم. وہ آیا نہ گھوڑے کو چارہ نہ ڈالا، لمبی کہانی ہے میں پھر بتا نہیں سکتا. وہ گھوڑے کو چارہ اس نے کہا میں تنوں 14 خان وادیاں تو رد کر دیتا ہے بس. تو وہ اس نے رونا شروع کر دیتا، وہ میرا تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو وہ کسی نے کہا کسی دوسرے بزرگ کے پاس جاؤ. تو وہ گیا تو وہ رونا، تو نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اے جی میں 14 ہاتھ باندھوں سے میرے پیر نے مجھے رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا وہ بھی لے لیا ہے. تو انہوں نے فرمایا فکر نہ کرو، ہم تمہیں 15ویں میں داخل کر لیں گے. اب اس کو تھوڑی یعنی آئی ہوئی یعنی حوصلہ ہوا، یہ 15واں بھی ہے وہ. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ، وہ اپنے پیر سے، وہی جو آپ جو کہتے ہیں جو ہم نے جو دیا تھا وہ لے لیا ہے، وہ دیا کیا تھا آپ نے؟ وہ دیا کیا تھا؟ تو آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ بھی کرنا چاہیے. بھئی وہ جو بندے نے وہاں اس کے ساتھ رہے 2 سال 6 جو ہم کہہ رہے ہیں اب ہم ہٹ جائیں یا کیا ہوگا، تو اس نے ہمیں اللہ کے قریب کیا کتنا تھا، یا وہ اس رستے میں لے کر کتنا گیا تھا ہمیں خدا کے قریب. یا کہ علمی درس ہوتے رہے ہیں، بیان ہوتے رہے ہیں، وہ تو میں نے بتایا وہ تو شیوخ ہی الگ ہیں، فقہ کے شیوخ الگ، حدیث کے الگ، تفسیر کے الگ، یہ صرف نحو وغد. شیخ جو کا تعلق صرف ہوتا ہے اس کو خدا تک پہنچانے کا. باقی وہ شیخ بھی محتاج ہے ایک قسم کا فقہا کے پیچھے چلنے کا. مطلب وہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف یا امام شافعی اولیاء مثلا شیخ عبد القادر جیلانی ہے تو وہ اپنی کوئی نئی فقہ نہیں لے کے آتے، وہی کہتے ہیں جو امام فقہ میں وہ امام احمد بن حنبل کا مسئلہ ہی فتویٰ بتاتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی کتنے مجدد ہیں، 1000 صدی کے مجدد سمجھ لیں، لیکن وہ امام وہ حنیفہ سے ہی مسئلہ بتائیں گے بھئی یہ، یا کوئی اس کا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے عالم ہے، حضور داتا صاحب بہت بڑے مطلب عالم بھی ولی بھی ہے، لیکن چل وہ حنیفہ مسئلہ وہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں مسئلے کے لحاظ سے. اور آسان طریقہ ہوتا ہے امت کے لیے، نبی علیہ السلام نے بہت آسان بنا دیا. فرمایا جو آپ نے فرمایا نا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، یہ آپ نے بہت بڑی خوشخبری دے دی تھی کہ میری جو اکثریت امت ہے یہ ہمیشہ ہدایت پر جو ہے، یعنی اکثریت سے مراد یہ نہیں ہے لوگ، اکثریت علماء جو صحیح علماء اہل سنت مثلا 100 ہیں تو آپ سمجھیں اگر 99 ایک چیز کہہ رہے ہیں 90 ایک چیز کہہ رہے ہیں تو وہ زیادہ تر یہی ہے کہ وہی حق ان کے پاس ہی ہوگا. وہ دوسروں کی رائے ہو سکتی ہے جس کو تفرد کہتے ہیں، علماء کا ہوتا بھی ہے. تو بات یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو بھئی ایک بندے کی تحقیق اور تھی اب اور ہوگی، اس میں نہیں ہے. لیکن وہ اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کل کلاں یہ پھر مطلب ہے کوئی کر لیں اس طرح، تو وہ بندہ کہے گا میں تو پہلے 5 سال ضائع کیے، 5 سال اور کیے، تو مطلب ہے کہ یعنی یہ چیز. اور یہ تو بندہ بیعت یا یہ کرتا ہی اس لیے کہ اس نے وہ راہ دیکھی ہوئی ہے خود، اس میں اس کو کوئی شک شبہ نہیں ہے جمع یہ ہے وہ ہے یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے مشائخ مثلا آپ نے تو نہیں میرے حال دیکھا ہوگا وہ پہاڑ والا نقشہ ڈائیگرام ہے، دیکھیں نا بنا ہوا سامنے، وہ اب 100% وہ ہے، ہمارے لیے بھی وہی ہے، آپ کے لیے بھی وہی ہے، سب کے لیے وہ چیلنج ہے پوری دنیا کے سامنے، بھائی یہ راستہ ہے جانے والا. تو اس کو پرکھو اوپر نیچے، اس میں کوئی شاید تبدیل ہونے والے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مطلب ہے کہ یعنی اس میں کوئی تبدیل ہو جائے. اسی طرح روحانیت کا راستہ ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام نے جو معراج کی
اس میں آپ نے طے کر دیا بھائی کعبہ شریف ہے، مدینہ شریف تو آپ خود ہیں، مسجد نبوی تو آپ خود ہیں، اس کے بعد کعبہ ہے، شریف ہے، مسجد اقصیٰ ہے، آسمان ہے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھا آسمان، بھی ایک رستہ طے کر دیا، ایک روٹ میپ دے دیا کہ پھر اللہ پاک تک پہنچنا، پھر واپس آنا، یہ کرنا، تو وہ بھی طے ہو گیا۔ یہ جو طریق والا سفر ہے یہ بھی طے ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ چیز ہے۔ تو باقی اگر کوئی بندہ رجوع کرتا ہے، کسی فقہی مسئلہ ہے کوئی، تو یہ تو اس کے اچھے ہونے کی دلیل بھی ہے، وہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے بھائی بندہ بھائی جس کو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو یہ بندہ مان جاتا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ وہ لالچ کے لیے بھائی میری مشہوری ہو جائے اس لیے مانا۔ وہ مسئلہ تو علم تو وہی ہے، جس طرح مطلب ہے یعنی یعنی کہہ رہے ہیں علم تو وہی رہتا ہے، لیکن تحقیق اور ایک صرف لالچ یا پریشر یا اس طرح کی چیزوں کے، تو پھر وہ بندہ کہتا ہے بھائی اتنا زور بندہ لگاتا ہے۔ اور علماء کرتے بھی ہیں اختلاف، لیکن وہ گنجائش دیتے ہیں، مثلا کئی جو ہے میوزک کی گنجائش ہے ان کے ہاں، تو کئیوں کے پاس نہیں ہے، تو لیکن وہ دوسروں کو تو لعنت نہیں کرتے بھائی واہ جی وہ جہنمی ہے، گمراہ ہے، کہتے ٹھیک ہے بھائی ان کی بھی اپنی تحقیق ہے، وہ کسی گنجائش ہے مطلب کر رہے ہیں، سن رہا ہے کوئی قوالی سن رہا ہے کوئی، جن کا نہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں، لیکن وہ دوسروں جہاں اجتہادی مسئلہ ہو وہاں گنجائش، وہاں پھر ایک دوسرے کو قطعی فیصلے نہیں دینے چاہیے، بس دوسروں کے بھی ادب کرنے۔ اس طرح یہ تصویر کا مسئلہ ہے، سمجھ لیں میوزک کا مسئلہ ہے، اس میں بعض علماء اختلاف کرتے ہیں، تو یعنی اس کا لیکن جو ہے وہ دھیرے 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 وہ سارے مطلب ہے کہ یعنی وہ ایک طرفہ، اس لیے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انہوں نے دین کو صحیح سمجھا نہیں، ان کی وہ سمجھ کوئی نہیں جو دین، کیونکہ حالات ان کو ادھر لے کے آئے ہیں، علم ان کو ادھر لے کے نہیں آیا۔ مثلا تصویر کی بات کر لیں یا میوزک کی بات کر لیں، جو بھی ہے علم تو اب بھی ان کا وہی کچھ کہہ رہا ہے، یہ تو حالات واقعات جو ہیں وہ ان کو پریشر، یہ ٹھیک ہے رکھ دیں یہ بند ہی ہے، یعنی وہ ان کو لے کے نہیں آیا بھائی انہوں نے کہا کہ اب جی ہمیں کچھ حدیث آ گئی اب نہیں سمجھ پتہ چل گیا، وہ تو بھائی لوگوں کو دیکھا کہ اب تو گزارا ہی نہیں، مطلب تصویر ہے کہ سب نے منع کر دیا جی یہ تو کفر ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو چیز ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو فلانی ہے۔ اب حالت وہ پہنچی ہے، مثلا پہلے کسی ایک بندے نے بنوائی سب اس پہ معترض ہو گئے، اچھا اب حالت ہے کہ کوئی بھی ایک فرقہ وہ نہیں ہے جو نہیں بنوا رہا، مطلب سارے بنوا رہے ہیں، بلکہ کچھ ہوتے ہیں بنا میری بھی بناؤ میری بھی بناؤ، پھر ویڈیو کسی نے ایک نے بنوائی دوسرے سارے اس کے خلاف ہو گئے، پھر دھیرے دھیرے جو کہتے ہیں نا کرمی کرمی، اہل حدیث کیا تو سلفی کیا تو بریلوی کیا تو دیوبندی کیا تو اور مطلب ہے کہ یعنی دوسرے کیا تو اور شیعہ کیا، تو سب ایک بھی اب نہیں رہا کہ جو، لیکن اگر انہیں کہیں بھی کیوں آپ نے ایسے کیا تو وہ کہیں گے حالات ہی اب ایسے ہیں دین کو پھیلانا، اچھا تو پہلے نہیں پتہ تھا، بات ہوتی تو بھئی علم کی وجہ سے اگر یہ آتے نا ادھر تو پھر تو تھا بھئی پہلے تحقیق اور تھی اب نیا علم آ گیا، مطلب ہم ان کو شروع سے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام، مسند احمد کی، بخاری شریف کی، مسلم کی حدیث ہے کہ جس صحابی نے بیان کیا ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جس صحابی نے بیان کیا ہے وہ تصویر حرام ہے اور رحمت کے فرشتے نہیں اترتے، اب دوسرے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے نہیں سنا ہوا، انہوں نے سنا ہوا، انہوں نے بیان کر دیا، دوسرے نے کہا تو بھائی پابندی کرے، پھر اب یہ بیمار ہو جاتے ہیں، اس حدیث میں آتا ہے یہ بیمار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے آتے ہیں ان کی بیمار پرسی کے لیے، جب آتے ہیں بیمار پرسی کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو پردوں پر جو ہے وہ تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، پردہ ہے جس پر جانداروں کی تصویریں موجود ہیں، تو وہ جو دو بیمار پرسی کے لیے آئے صحابہ تیسرے کے، تو ایک دوسرے کہنے لگے انہوں نے تو ہمیں نہیں بیان کیا تھا یہ تصویریں جائز نہیں ہیں، اور ہاں اس نے کہا ہاں یہ انہوں نے کیا تھا، تو چلو ان سے پوچھتے ہیں، خود یہ بیمار بھی ہیں ابھی موت کھانے والی، اور یہ تصویریں ٹکا کے جو ہے یہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں جن کو رحمت کے فرشتوں کی ضرورت نہیں، یہ میں اپنی تشریح کر رہا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا ان سے کہ آپ نے کیا ہمیں حدیث بیان نہیں کی؟ انہوں نے فرمایا میں نے
حدیث بیان کی تھی بھئی تصویر یہ حرام ہے رحمت کے فرشتے، لیکن میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو منقوش تصویریں ہیں، پرنٹڈ ہیں، 2 ڈائمینشنل ہیں، وہ مستثنیٰ ہیں، وہ نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا اس سے، اس کے استثناء دے دی ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سنا، آپ جب آپ نے کہا میں نے تو آپ کو اس وقت آ کر پہ یہی بتا دیا تھا، آپ بھول گئے ہوں گے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب پتہ یہ چلا یعنی اس حدیث سے کہ وہ صحابہ اکرام کو بھی وہ غلط فہمی ہو گئی اس لیے کہ بھئی انہوں نے اس صحابی سے حدیث سنی اور آخری حصہ وہ ان کے ذہن میں نہ رہا۔ تو اب یا تو یہ لوگ جو ہیں اس حدیث کی بنا پر آ جائیں نا بھئی اب ہمیں وہ حدیث مل گئی ہے تو اگر وہ حالات واقعات ہے تبلیغ تو پھر وہ خطرہ ہے، کیونکہ حالات واقعات تو بدلتے رہتے ہیں، کل کلاں حالات بدلیں، یہ کوئی اور چیز بھی کر لیں، تو یہ چیز جو ہے تو باقی اللہ پاک جو ایسا رجوع کرتا ہے یا یعنی حق کی بنیاد پہ، تحقیق کی بنیاد پہ اس کو اجر دیتا ہے جو بندہ صحیح، لیکن یہ بات ہے کہ پھر وہ بندے اب سوچیں گے ضرور جو مثلا 5 سال 6 سال ان کے پیچھے لگ کے دوسروں سے جنگ کرتے رہے، خلاف کرتے رہے، بندے کے گھروں کی طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے بعض دفعہ، بیٹیوں کو مدرسے نہیں ڈالنا، مثلا یہ ہو گیا یہ لڑکیوں کا مدرسہ نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر۔ اب وہ بیٹیاں جو ضائع ہو گئیں یعنی 16 18 20 سال ان کو کچھ پڑھایا نہیں، ان کا رشتہ کوئی نہیں لیتا ہے، تو وہ ان پر تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ بندہ تو کہہ کے ہٹ گیا چلو جی آج حالات خراب ہو گئے تو ٹھیک ہے جی اب پڑھا لو، اب تصویریں بنا لو، اب یہ جہاد کر لو، چیزیں کر لو۔ اس لیے امت نے یہ کہا ہے کہ یہ امت اللہ کے نبی کی امت ہے، اس میں کوئی بندہ بھی معصوم نہیں، کوئی بندہ بھی، لیکن مجموعی طور پر یہ امت معصوم ہے، یعنی اگر یہ ساری ایک چیز پر اکٹھی ہو جائے تو اس کو امت کو عصمت بھی حاصل ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، لیکن ایک کا بندے کا نہیں، 2 بندے 10 نہیں، ساری اگر اکٹھی ہو جائے جو آپ نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی، تو یہ عصمت ہی ہے، یہ نہیں ہو سارے نہیں متفق ہو سکتے، اس میں کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑے ہوں گے اگر غلط بات ہے، تو یہ چیز ہے اس میں۔ تو یہ اور بیعت اعتماد کا نام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ وہ سوچے چلو اب تو یہ تصویر یا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، اگر نہیں بھی تھا تو مجھے کیا میں اللہ کے رسول تک پہنچا ہوں؟ کیا میری روحانی منزلیں طے ہوئی تھی جب حالات ٹھیک تھے، یہ مسئلہ نہیں بھی تھا، یا کہ میں باتیں ہی سنتا رہا علم کی، یہ وہ حکومت ٹھیک نہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو یعنی حکومت ٹھیک نہیں، میں بھی ٹھیک نہیں، تو میری اصلاح پھر کب ہوئی ہے یا وہ نہیں ہے یہ چیزیں، تو یہ بندے کی سوچنے والی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ بندے کے پاس اتنی عمر نہیں ضائع کرنے کے لیے 6 سال ادھر کر دیا، 10 سال ادھر کر دیا، 20 سال۔ اس لیے امام الحسن شاذلی 3 دن تو فرمایا کہ 3 دن جو ہمارے پاس رہے اگر اس کو مقصود زندگی پتہ نہ چلے یہ دین کیا ہے، طریق کیا ہے، معرفت کیا ہے، فرمایا پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمارے پاس نہ وہ آئے، کسی اور کے پاس جائے، اس کو ملے گا، کیونکہ ہم تو 3 دن میں بتا دیتے ہیں بندے کو، اور 30 دن میں اس کو پہنچا دینا، اس کا یعنی تزکیہ بھی شروع ہو جانا، باطن بھی کھل جانا اور سفر شروع ہو جانا، فرمایا کہ یہ اپنا ہو جاتا ہے، تو بندے کے پاس نہ، تو حضرت یہ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی زیادہ سختی کی، انہوں نے فرمایا کہ جو 30 دن تک پیر نہیں پہنچا رہا کہیں وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ مونڈنے والا ہے دین کو، نائی آپ نے کہا، یہ بھی استعمال کی لفظ آپ نے، میں وہ نائی جس طرح سر مونڈ دیتا ہے یہ دین مونڈ رہا ہے لوگوں کا، اور یہ ڈاکو ہے راہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیوں مطلب یعنی یہ اس سے بڑا دجال کون ہو سکتا ہے جو آگے بھی نہیں پہنچا رہا اور نہ ان کو مطلب رکھے نہیں۔ کیوں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، ایک عورت تھی تو اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، تنگ آگے کی اس نے شرارت کی ہوگی بلی نے جو بھی، نہ اس کو خود کھانا ڈالتی تھی نہ اس کو کھولتی تھی کہ وہ جا کے خود کچھ ہے، تو فرمایا کہ عذبت امرأ، کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے آگ کا عذاب دیا گیا۔ اب ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، کھانا نہیں دیا، اس کو جہنم میں اللہ پاک نے ڈال دیا اس عورت کو، تو یہ جو ہم مذہبی طبقہ علماء پیر جو نقلی مقلی، میں اصلیوں کی نیک لوگوں کی نہیں بات کر رہا، اپنے جیسے میرے جیسے لوگ جو تھوڑا بہت پتہ ہے کریں،
بھئی ایک تو تھوڑا بہت پتہ ہے مطلب پوری طرح وہ انہوں نے ان کو بیعت کی رسی میں باندھا ہوا ہے، کسی نے شاگردی کی رسی میں، کسی نے ممبرشپ کی رسی میں باندھا ہوا ہے، نہ ان کو خود اللہ کا قرب کی چوری کھلا رہے ہیں اور نہ وہ ان کو کھولتے ہیں، وہ جا کے چلو کہیں دکا مکا کھائیں، کہیں ڈھونڈ لیں، اس شہر میں جائیں اس شہر میں جائیں، کہیں جا کے مطلب اپنا وہ سیدھا کر لیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو وہ تو بلی کو اس طرح کرنے والے کی یہ سزا ہے، اور جس نے انسانوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، خود بھی نہیں دینا اور ان کو کھولنا بھی نہیں، ان کو کہنا بس اب تو جو ہے تم ردے جاؤ گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وہ جتنے بھی ہیں ردے جانے والے، ان سے وہی جو حضرت غوث گیالواری نے فرمایا، ان کو اپنے سے سوال کرنا چاہیے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم ردے جاؤ گے، انہوں نے ہمیں دیا کیا آج تک؟ مطلب اللہ کے قرب لے گئے ہیں، نبی علیہ السلام سے ملاقات کرا دی ہے، جنت جہنم سامنے آ گئی ہے، آخرت ہو گئی ہے، تزکیہ ہو گیا ہے، دیا کیا ہے؟ مطلب یعنی تو اس کو تو دینا نہیں کہتے جا کے بیان سن لیا ذکر، وہ تو جمعے میں ہر عالم بیان کرتا ہے، جلسے ہو رہے ہیں، آپ بھی جائیں، روز بیان ہوتے ہیں، جماعتوں میں بیان ہوتے ہیں، سن لیں، ذکر کے حلقے ہیں، ذکر اپنا کر رہے ہیں، جا کے مزاروں پہ جائیں، وہاں محفلیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کو شیخ یا مرشد یا پیری مریدی نہیں کہتے۔ پیری مریدی کا یہ کہ اس کو گناہ گاری کی، کفر کی یا جو بھی ہے منافقت کی حالت سے عین قرب الہی تک پہنچانا، اور وہ پہلی منزل اس کی یہ ہوتی ہے تزکیہ کی، اور دوسری جو ہے باطنی دنیا کھلنے کی اور نبی علیہ السلام تک پہنچنے کی، آگے پھر آپ علیہ السلام کے فیض سے وہ بندہ۔ تو انشاءاللہ جیسے بھائی فرما رہے ہیں بیعت، تو بیعت کریں گے، لیکن وہ بیعت وہ عام بیعت نہیں، یہ اس طرح کی بیعت کریں گے جس طرح رمضان میں بیعت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ میں بھی چلو کئی دفعہ میں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی تو نہیں کرتا بھی لوگ ضرور کریں، لیکن جو ہے کوئی کہے تو کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہ بیعت خاص ایک ہوتی ہے، بزرگوں سے میں ذکر کر رہا کہ آپ جب ہاتھ میں ہاتھ یا وہاں کریں گے دیں گے نا، تو آپ کو تمام مشائخ یا جن کی بیعت ہو رہی جو سلسلے والے لوگ ہیں، مثلا شیخ عبدالعزیز دباغ ہیں، سیدنا عبدالقادر جیلانی ہیں، امام الحسن شاذلی ہیں، وہ سارے کے سارے بھی آپ کے سامنے ہوں گے، یعنی اس مراقبے میں آپ بیٹھے ہوں گے، بیعت میری کر رہے ہوں گے، خطبہ میں پڑھ رہا ہوں گا، لیکن آپ جب تو وہ سارے ایسے کم کی طرح نبی علیہ السلام تک بھی کئی دفعہ وہ یعنی سامنے سارے ہوتے ہیں، اور آپ بیعت کریں، اور کئیوں کو تو پتہ چلتا ہے وہ بیعت ہی ان کی کر رہے ہیں کئی دفعہ، مطلب یعنی تو یہ بیعت آپ کی کریں گے جو مطلب صحیح مطلب ہے کہ یعنی بیعت یعنی سلوک سے بھی آگے جو ہے، یعنی بیعت بالمشاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ زبانی کلامی نہیں، کوئی بھی ہاتھ پڑھ کے اچھا جی بیعت کر لی تو ٹھیک ہے، وہ توبہ ہو گئی، بیعت توبہ بھی ہوتی ہے، بیعت تربیت ہو گئی، بیعت سلوک بھی، اور بیعت سلوک ہو لیکن جو ہے بالمشاہدہ سے مراد کیا، میں جب کر رہا ہوں تو وہ مشائخ بھی میرے سامنے ہوں جن کی میں بیعت کر رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہو جی میں یہ لڑی ایسے مل رہی ہے جا رہی ہے، اور ان کی اب وہ پھر بندہ صحیح اتنا بیعت پہ پھر وہ ڈٹ جاتا ہے، اس کو صحیح پتہ ہوتا ہے بھئی اس نے کیونکہ خود دیکھ کے کیا ہوتا ہے مشائخ پوری اس شجرے کا، پھر وہ اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ پھر بندہ رہے نہ رہے وہ پکا رہے گا اپنے، کیونکہ اس کا اپنا ایک تعلق اللہ پاک سے بن گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے جو فرمایا تو اپنی طلب ہے آپ میں، تو آپ کو وہ بیعت کریں گے جو مطلب یہ والی جو ہے مطلب خاص، اس میں آپ خالی میرا نہیں آپ نے پکڑا ہوگا بلکہ دوسرا بھی دیکھ رہے ہوں گے منظر، مطلب یعنی ایک کموں کی طرح ایک انوار مطلب یعنی وہ کرتے ہیں، یہ رمضان میں وہ کی تھی کئی لوگ کی، بلکہ کافی میں 20 بندوں نے اس طرح، تو یہ پھر چلو بندہ کچھ پہنچا ہے کہیں اس نے کر لیا ہے، اب وہ اس سے امید کی جا سکتی، اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے نہ آئے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس لیے پڑتا بھی مقصد تھا بچانا، وہ پہنچ گیا، اب وہ اگر کہیں جا کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے، ہاں یہ ہے اجازت لے لے سیکھ لے، اپنے نہیں کرنا چاہتا اپنے ہی اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی جا کے کرتا رہے، مطلب دوسروں یہ چیزیں تو جنہیں مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب کچھ ضرورتیں حاجتیں متعلقہ ہو جائیں، بس آپ نے جی اتنی ممبرشپ دینی ہے، اتنی اتنی شیرنی دینی ہے، تو وہ پھر ہوتا ہے کہ یہ ان کا ہمارے ساتھ اگر نہ رہا تو وہ ہم کیسے، پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو امید صرف اللہ سے ہو اور تعلق اللہ سے ہو تو وہ تو شکر کرتا ہے، ذمہ داری ختم ہوئی، بھائی یہ گیا کوئی اور چلو آ کے اس کی جگہ
لے لے اپنے، بلکہ یہ ہماری مدد کرے، یہ چیز ہے ماشاء اللہ، اور تو نہیں کچھ۔ تو یہ جو شاذلیہ سلسلہ ہے، اس میں بندے قیمت لے کیا کہ ہم نے بیعت کرنی ہے، مثلا 50 روپے پکڑے ہیں، 100 روپے، ہمیں یہ چیز مل جائے گی، ہاں جی آپ کو 6 مہینے بعد مل جائے گی، پیسے دے دو، بکنگ کرا جاؤ، 6 مہینے بعد آپ کو، 6 سال بعد، 5 سال بعد آپ کو مل جائے گا۔ یہ طریقہ جو ہے یہ اس سے برعکس ہے، یہ کہتا ہے چیز پہلے لے جاؤ، موٹر سائیکل لے جاؤ، استعمال کرو، اور ٹھیک ٹھاک چل گیا تو پیسے بھی دے جائیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ مطلب یہ جی کا اچھا یا کہ وہ لے، وہ تو کیا پتہ بعد میں دھوکہ ہو جائے، وہ اپنا وہ پیسے دیا استعمال کرتا رہے، آپ کہے جی کمپنی نہیں بھیج رہی، یہ ہو گیا، آپ اور دو پھنسا لیا۔ یہ مشائخ فرماتے کیوں بندوں کو خام مشکل ہے، انہیں اللہ کو حاصل کرنا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو دو جو ان کو چاہیے، اور جو انہوں نے عقیدت یا مطلب وہ بھی اللہ کے لیے دینی ہے وہ اپنا دے دیں گے، ان کے ساتھ اللہ پھر جو ہے وہ اپنا قیمت بھی وہ دے دیں گے، اطاعت کریں گے، فرمانبرداری، ان کو چیز تو ملے، خوش ہو کے وہ یعنی دینا کیا دینا پھر بھی کچھ نہیں، صرف یہی کہ بھئی تعلق ایک خالص اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ جی بیٹا۔ سورہ جیسے ہمارے ٹرینرز نے ہمیں کچھ تعلیم دی، اس میں سے ایک جی سوال، ہمارے ٹرینرز نے ہمیں کچھ تعلیم دی، اس میں سے ایک سوال پیدا ہوا جی کہ فرمائیں۔ انسان نے جو یہ بار امانت جو اس کو سپرد کیا گیا اور اس نے قبول کیا اور کہا گیا کہ یہ ظالم اور جاہل تھا، تو کیا یہ صرف اختیار تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ اور دوسرا یہ کہ انسانی وجود میں جو شرک ہے، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ انسان سے شرک سے بھی زیادہ قریب، تو یہ شرک جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، پہلی بات تو یہ صحیح کہ وہاں لفظ استعمال ہوا ہے امانت کا، یہ واحد لفظ ہے، یعنی جو کہتے ہیں نا واحد عربی میں اور اردو میں بھی ہوتا ہے، مثلا کتاب، ہم نے فلاں سے کتاب لی یا کتاب دی، تو اس سے مراد پھر کوئی بندہ پوچھے بھی اور بھی چیزیں کتابیں ہو سکتی ہے، نہیں، اس سے صرف ایک ہی کتاب مراد ہے۔ صرف اب یہ تعین یہ کرنا ہے کہ وہ کتاب کون سی تھی، اور وہ اللہ پاک نے خود متعین کر دیا، جب پہاڑوں نے اور یعنی زمینوں نے اور آسمانوں نے پوچھا یا اللہ وہ کیا آپ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ نیکی اور بدی کے اختیار، نافرمانی، فرما برداری، کفر، ایمان، یعنی پورا اختیار۔ لیکن امانت اس کو کیوں کہتے ہیں، سوال یہ ہے، مثلا امانت، یہ اب اگلی بات بتا رہا ہوں، امانت اس کو کیوں کہتے ہیں؟ امانت اس لیے کہ امانت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی نہ ہو، امانت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی نہ ہو، ملکیت کی۔ مثلا میں نے آپ کو، مثلا آپ کے پاس گھڑی ہے تو اس کو نہیں امانت کہہ سکتے ہم، ہاں میں نے دی ہے، چیز میری ہے، تو پھر کہہ سکتے ہیں ابھی آپ کو میں امانت دے رہا ہوں، کیونکہ یہ جو ہے فعال لما یرید، کہ جو چاہے کرنا، مطلب یعنی جو اختیار ہے، بنیادی طور پر تو یہ اللہ کی چیز ہے، وہ ہے یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی یہ مخلوق کی یہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ لیکن اللہ نے کچھ حصہ اس میں سے صرف نیکی بدی کے متعلق ہمیں دیا، وہ بھی بڑی محدود مدت کے لیے، یعنی بہت ہی کم عرصے کے لیے، مطلب جب پیدا ہوتے ہیں اس سے لے کر موت تک، پھر وہ لے لیا جاتا ہے، اتنا لے لیا جاتا ہے کہ آنکھیں بھی بندہ اپنی بند نہیں کر سکتا۔ زندگی میں تو اس کو کہا تھا آنکھیں نافرمانی سے بند کرو، لیکن اس نے نہیں کی، کرتا رہا جو بھی کرتا مرضی کرتا رہا، اب وہ آنکھیں بھی نہیں بند کر، وہ دوسرے بندے یعنی اختیار، یعنی جب وہ لے لیا گیا تو پھر اتنا بے بس ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے وہ اختیار، یعنی جو آپ فرما رہے ہیں وہ امانت، وہ اور کوئی چیز نہیں، اس سے مراد یہی اختیار ہے۔ اور چیزیں اللہ پاک نے پھر اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، جسم ہے، دل ہے، دماغ ہے، نفس ہے، دنیا ہے، پھر جو آزمائشیں اللہ پاک نے کرنی ہے وہ ساری چیزیں بھی، لیکن وہ دوسرے معنی وہ آزمائش کے لیے، لیکن بنیادی طاقت وہ چیز وہاں، یہ جن و انس نے یہ چیزیں لی، دونوں مخلوقوں نے، دوسرے کسی نے نہیں لی۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، سورۃ رحمان میں ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ، ثقلان، یعنی ان کو کہا جاتا ہے، جن کو اور انسان، ان دو مخلوقوں کو ثقل کہتے ہیں، یعنی وزن کو، جیسے کش ثقل عربی میں کہتے ہیں، جس طرح قصیدہ بردہ میں مولا
یعنی امام ابو العباس مرسی یہ بیان کرتے ہیں مساقتوں یعنی امام بصیری بیان کرتے ہیں جو امام ابو العباس مرسی کے خلیفہ اور شاگرد ہیں، یہ جو مولا صلی وسلم، یہ بھی شاذلی سلسلے کے ہیں، اول مشائخ کے مرید، کہ مولا صلی وسلم دائماً ابدا، اے اللہ ہمیشہ اور ہمیشہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ یعنی نعمت علی حبیبی کا خیر الخلقی، جو ساری مخلوق سے بہتر ہیں، افضل ہیں، آپ کے حبیب ہیں، مخلوق سے افضل ہیں، کلہم سب محمد، وہ کون ہے؟ محمد، ان کا نام مبارک ہے محمد سید السردار ہیں، سید محمد سید الکونین، دونوں جہانوں میں سردار ہیں، سید الکونین والثقلین، یعنی جن و انس کے بھی بڑی مخلوقیں یہ ہیں، تو جن و انس کے ثقلین، وہی لفظ قرآن میں استعمال ہوا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ اے سب، تو ان کو سوال یہ ہے کہ دو مخلوقیں جنہوں نے بوجھ اٹھایا، بھائی بوجھ اٹھانے والی دو مخلوقیں، وزن اٹھانے والی دو مخلوقیں، اس لیے ثقلین کہتے ہیں ان کو، تو وہ وزن، سوال ہے کہ کیا وزن اٹھایا ہوا ہم نے؟ اپنا جسم تو اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا وزن اٹھایا جو دوسری مخلوق کو نہیں؟ ان کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ثقلین کہا ہے، وہ وزن وہ امانت کا بھار ہے، وہ امانت وزن جو ہے کہ اس کو مکلف بنا دیا گیا کہ اب تم آزاد نہیں ہو، اب تم نے لے لیا، یہ بھی نہیں کہ اللہ نے زبردستی دیا ہے، بھئی خود بندے نے لیا ہے، بلکہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ عالم ارواح میں جب پوچھا گیا تو سارب نے کہا، لیکن کئی نے روح نے نہیں بھی لیے، کئی ارواح نے مطلب ہے کہ یہ نہیں بھی لی، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی ارواح؟ فرمایا کہ یہ جو جتنے لوگ یہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں بلوغت سے پہلے، زیادہ امکان ہے یہ وہ روحیں ہیں جنہوں نے وہ لیا ہی نہیں، وہ ہم نہیں ہے، تھی وہ انسانوں کی روحیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں، ہم جو ہے وہ اپنا میں سے ویسے ہی ٹھیک ہیں ویسے، ان کو پھر اللہ پاک آزمائش میں نہیں ڈالتا، وہ جس طرح آتے ہیں اسی طرح چلے جاتے ہیں، معصوم ہی فوت ہو جاتے ہیں، غیر مکلف جو ہے، لیکن بنیادی طور پر تو یہ ہے۔ دوسری بات کیا آپ نے پوچھی تھی؟ ہاں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، مجھے پوچھتے ہیں اللہ پاک کہاں ہے، نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اینا، عربی میں اینا کہتے ہیں کہاں کو، تو اللہ پاک نے فرمایا اینا ما کنتم، جہاں تم ہو وہاں، یعنی اللہ پاک فرماتا کیا وہ جسم تو اللہ پاک ہے نہیں، اس کی ماہیت کس طرح کی ہے وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ ہم اللہ کی مثال ہی نہیں ہے کس طرح مثال کے طور پر۔ تو شاہ راگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہی شاہ راگ کیونکہ بندے سے سب سے زیادہ قریب سمجھا، یہ یعنی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہی بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوا ہے، وہی شاہ راگ جو ہے بنیادی چیز بندے کی جو، تو اس سے مراد وہی ہے، وہی یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ بندے بھائی میں تم سے بھی تیرے قریب ہوں، جتنا تمہاری روح تمہارے قریب ہے اس سے بھی زیادہ میں تمہیں یعنی قریب ہوں، مجھے زیادہ علم ہے، میں نے یعنی مخلوق یعنی پیدا کی ہوئی ہے، تو مراد یہ نہیں ہے بھائی شاہ راگ کے اللہ سے زیادہ اللہ قریب ہے تو دوسری چیزوں کے نہیں، وہ ہر ایک جہاں بھی ہے ہر چیز، تو وہی میں نے عرض کیا کہ ہم قریب نہیں ہیں اللہ پاک کے، مطلب ہم قریب دور ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی طریقہ بتایا جاتا ہے، پھر وہی کیسے اللہ کے قریب ہونا ہے وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے، تو اللہ تو ہے قریب جو ہے بندوں سے یعنی محبت بھی کرتا ہے، بندے وفا جو ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان افضل الایمان، کہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ افضل درجہ یعنی اعلیٰ، بھئی کب پتہ چلے بھئی بندے کا ایمان افضل ہے، اعلیٰ کی حالت میں ہے، ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معاک حیث ما کنت، ایمان کا افضل درجہ یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو یہ تازہ ذہن میں ہونا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس احساس کا ہونا، اس استحضار کا ہونا، اس خیال کا ہونا اللہ میرے ساتھ ہے، تازہ طاقتور، فرمایا اس وقت ایمان جولانیوں پر ہوتا ہے اور جوبن پہ ہوتا ہے، اور مطلب ہے کہ یعنی اس کے اندر بلندی آ رہی ہوتی ہے، آسمانوں کو وہ چھو رہا ہوتا ہے، اور جب یہ خیال ختم ہو جائے، احساس نہ رہے،
پھر ایمان نیچے پھر آ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر پھر جو ہے پھر اس کا تعلق جو ہے، پھر ایمان کا مطلب بھی اللہ سے تعلق ہے، تو وہ تعلق پھر کیا رہا، وہ تو بھولا ہوا ہے بندہ پھر جو ہے، تو یہ چیز ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے پھر ماشاءاللہ، اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو الحمدللہ یہ کافی یہ ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کو ترقی دے، اور موت سے پہلے پہلے دیکھے بندے آئے دن مر رہے ہیں، ساروں روزانہ 2.5 لاکھ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، ہمیں 2-4 کا پتہ چلتا ہے فلاں فوت ہو گیا، فلاں 2.5 لاکھ، وہ کون ہے؟ 2.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ پورے کی امتحان ختم ہو جاتا ہے، وہ جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی کسی نے کہہ رہا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی نے کہہ رہا ہے کرونا ہو گیا، کسی نے کہہ رہا ہے کچھ ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پاک پورا موقع دیتا ہے کہ اگر بندہ اس میں چاہے تو سدھر سکتا ہے۔ جب اللہ پاک پورا موقع دے لیتا ہے پھر بلا لیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم زندگی کو، اس لیے وہ کہے گا لو جی جوانی میں فلانا بندہ مر گیا، بے وقت موت ہو گئی، استغفر اللہ۔ بے وقت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کو نہیں علم ہے اس کو کب میں نے مارنا ہے۔ وہ بے وقت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ خبط آیا ہوا ہے کہ بندے کو لمبی زندگی اور بوڑھا ہو کے بندے مرنا چاہیے۔ یہ ان کی سمجھ ہے زندگی کے بارے میں کہ بھائی زندگی گزار کے کھا پی کے اور مطلب ہے کہ یعنی بوڑھا ہو کے مرے، یہ ان کا تصور ہے زندگی کا۔ اللہ کا جو ہے جو دنیا جس لیے بنائی ہے، وہ بنانے والے نے اس لیے نہیں بنائی۔ وہ کہتے ہیں، فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تو بنائی ہے آزمائش کے لیے۔ جب آزمائش پوری ہو جاتی ہے، وہ 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، اللہ پاک کہتے بس آپ کی پوری ہو گئی، اس کو واپس بنا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ امتحان 3 گھنٹے دیا ہے استاذ نے، 3 گھنٹے پورے ہو گئے، بس وہ کہتا ہے قلم رکھ دو، آ جاؤ امتحان کو۔ ہمیشہ ہی تو نہیں اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے بھائی دیا گیا، میں نے کھانا بھی ہے، میں نے سونا بھی ہے۔ امتحان کے کمرے میں تو یہ چیز نہیں کی جاتی، وہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، چلو پوری ہو گئی، کر لیا آپ نے یہ چیز۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو یہ ہے، تو آپ انشاءاللہ اللہ کرے جو 2 دن کے لیے آئے ہیں، 3 دن کے لیے، کچھ آپ نے سیکھ لیا مقصود، کچھ تھوڑی بہت مشق کر لی، اگر چھٹیاں ہیں زیادہ رہیں، اگر نہیں چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر چلے جائیں، لیکن اس کو تازہ رکھیں گے کر کے۔ اور جس طرح ہم نے عرض کی کہ پہلے 24 گھنٹے میں دیکھیں نا، دوسرے بندے تو نمبر نہیں دیتے، علماء ہوں یا بڑے بڑے سیاستدان ہوں، کہیں گے ہاں جی ہم آپ سے رابطہ نہیں کرنا، یہ جو ہے وہ 10 پتہ نہیں سفارشی چاہیے ان تک پہنچنے کے لیے بھی۔ سیاستدان ہوں نہ، تو جب تک کوئی نہیں پوچھتا پھر تو وہ لوگوں کو ملتے ہیں، کہتے ہیں آؤ آؤ آؤ۔ اچھا جب ان کو اللہ پاک کوئی مقام دے دیتا ہے پھر وہ بیریئر بنانا شروع کر دیتے ہیں، آپ تو جو یہ ہے وہ ہے وغیرہ نہیں۔ یہاں بزرگوں نے فرمایا، شیخ نے کہ اگر آپ وقت نہیں دے سکتے اس بندے کی ذمہ داری مت لیں، ضروری نہیں ہے، اللہ نے مکلف نہیں بنایا آپ کو سب کی لیں، لیکن انہی کی لیں جن کو وقت دے سکتے ہیں، وقت چاہیے۔ اس لیے اب اللہ کا دین اور اللہ کا راہ سکھلانی ہے، یہ اساتذہ یہ بھی وہی بات سکھلاتے ہیں جو میں سکھلاتا ہوں، مطلب اس میں کوئی فرق نہیں، مطلب صرف یہ ہے مجھے جیسے کسی نے سے میں نے ان کو سکھلا دیا، مطلب بات اتنی ہی ہے۔ تو وہ رابطہ پھر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کریے، اس میں میں بھی ہوں، یہ بھی ہیں، سارا کوئی سوال، پھر اس کے علاوہ آپ کو ذاتی ایک استاذ، ایک مقدم وہ یعنی دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا وہ مطلب اس سے ہفتے میں یا جب بھی ہے وقت ہو آپ میسج کر لیں، کر لیں، اپنا کوئی بات پوچھنی ہے پوچھیں، اور وہ آپ کی نگرانی میں اپنا رکھے، ادھر آنا ہو ادھر بھی آ جائے۔ تو کیونکہ آپ نئے گئے ہوں گے تو پہلے تو 24 گھنٹے کے بعد ہی آپ اطلاع کر دیں جی ہم نے فلاں عمل کیے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ نہیں ہوا، یہ مشکل آ گئی، یہ ہوا نہیں، جو بھی ہے وہ آپ کو بتا دے۔ اس کے بعد پھر 3 دن بعد صرف اطلاع کر دیں، اگر کوئی بات پہلے والی بھی پوچھنے والی ہو بے شک بھیج دیں، لیکن 3 دن بعد وہ، اس کے بعد پھر 7 دن بعد، ہفتے بعد، پھر ہفتے بعد دیتے رہیں جب تک کہ پھر دوبارہ پھر 2-3 دن 5-4 دن لگ گئے تو یعنی اجتماعی خلوت ہو گئی یا انفرادی طور پر آپ آئے ہوئے، الحمدللہ یہ وہ 30 دن سے پہلے ہی بندے کا یہ معاملہ، اس کا تزکیہ بھی یعنی وہ روڈ پہ ہو جاتا ہے، باطن بھی جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے،
اور اکثر لوگ تو وہ مشاہدہ اور یہ چیزیں وہ یعنی پہلے ہی اپنا ان کو 30 دن سے جو ہے پھر وہ الحمدللہ بندے کی ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ جسم، دل، دماغ، نفس 4 چیزوں کو بندے اللہ کی ذمہ داری وہ شیخ نے رہنمائی کرنی ہے، بندے نے ان 4 چیزوں کو پھر لے کے چلنا ہے۔ روحانی طور پر یہ شیخ اور مرشد کی ذمہ داری ہوتی ہے پہنچانا، مسجد نے یا طالب نے فالو کرنا ہے، پہنچانا اس نے، کیونکہ وہ پہنچ نہیں سکتا خود، اس کے رستے کا نہیں پتہ، اجازت کوئی نہیں، دروازے بند ہوتے ہیں مشائخ کے پاس جانے، تو یہ تو اس کی ذمہ داری ہوگی۔ پھر آپ کی ہو جاتی ہے کہ دوسری جو 4 چیزیں ہیں وہ بھی رہنمائی وہی کرے گا، مرشد یا استاد، اور یہ کریں بس اسی کرتے کرتے۔ اس میں پھر دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ رستے میں ہوں، پہنچیں یا نہ پہنچیں، کوئی مسئلہ موت آ جائے، کوئی چیز، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مہاجراً الی اللہ ورسولہ، جو ایک دفعہ نکل آیا اپنے گھر سے، سفر اس نے شروع کر لیا، صحیح روڈ پہ چڑھ جائے صحیح، ثم یدرک الموت، پھر موت نے اس کو آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس اجر سارے کا سارا گویا وہ پہنچ کے مرا ہے، چاہے وہ پہنچا یا نہیں، وہ پہنچ کر مرا ہے۔ اللہ فرمائے میرے ذمے ہے، ان کو انہی میں اٹھے گا، ولیوں میں اٹھے گا وہ چیز، لیکن رہے وہ روڈ پر۔ مثلا آپ نے ٹیکسلا جانا ہے اسلام آباد، تو جو ٹیکسلا یہاں سے روڈ جاتا ہے اسلام آباد، آپ رہیں اس روڈ پہ، یہ نہیں ہے کہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، وہاں بیٹھے رہیں، مثال کے طور پر بیٹھ گئے، کبھی وقفہ کر لیا، کبھی سروس اسٹیشن پہ کھڑے ہو گئے، کھانا کھا لیا، پھر روڈ پہ چڑھ آئے، اب اس میں کوئی چیز ہو جاتی ہے، اس روڈ تھے آپ اس روڈ پہ ہی، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بندہ یعنی پہنچا ہوا ہے، یعنی اس کو میں، کیونکہ یہ اس روڈ پر تھا کہ جس نے پہنچانا تھا، چاہے یہ پھر پہنچا ہے نہیں پہنچا۔ اس لیے یہ فکر بھی ختم ہو گئی ہے جی ہم نے شروع تو کر لیا ہے، آپ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں، نہیں، اس میں سفر میں، اس میں مر جانا بھی منزل ہے، یہ ایسا سفر ہے، اس میں سفر بھی منزل، یعنی منزل۔ وہ جس نے 99 قتل کیے تھے پھر 100 قتل کیا، آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور قصہ حدیث شریف کا، تو اس نے دیکھے وہ پہنچا نہیں ہے، منزل تو اس کو ولی نے وہ بتائی کہ تم اس بستی میں، نیکوکاروں کی بستی میں چلے جاؤ تو تمہاری توبہ، ان بروں کو چھوڑو، اچھی صحبت میں چل، تو منزل تو اس کی یہ تھی شرط، لیکن کیا وہ پہنچا؟ وہ تو رستے میں ہی فوت ہو گیا، موت آ گئی۔ لیکن اللہ پاک نے اس کو کیا ٹریٹ کیا، کس طرح اس کا معاملہ کیا، گویا وہ پہنچا ہوا ہے، بلکہ فرشتے کنفیوز ہو گئے، فرشتے حالانکہ کنفیوز نہیں ہوتے، لیکن جو اصول تھا اس کے تحت فرشتے کام کر رہے تھے کہ بھئی اس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تو یہ تو اس نے معافی، ان کا حقوق العباد ہیں، اس نے معافی، تو یہ تو جہنم میں جائے گا۔ دوسروں نے کہا اس نے توبہ کی ہوئی ہے، اب یہ ان سے کس طرح معافی مانگے، یہ تو توبہ ہی کر سکتا ہے، تو انہیں یعنی اپنا کیا، تو اللہ پاک نے پھر اس کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ مخلص اس نے کی تھی اور سفر بھی شروع کر لیا تھا، اسی رستے پہ تھا۔ اور کہتے ہیں حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب ابھی روح نکل رہی تھی، جو 1-2 سیکنڈ تھے، گر گیا وہ، اس نے ایڑیوں سے یا کونیوں سے سرک کر بھی تھوڑا سا اس نے ادھر مطلب روح کہ میں اس بستی کی طرف جاتا ہوا میری روح نکلی، یعنی روح نکل رہی تھی اور وہ گھسیٹ رہا تھا اپنے آپ کو اس طرح۔ تو اللہ پاک ہے، یعنی مجھے آیت نہیں میرے ذہن میں آ رہی، ہاں فرمایا لا یسأل عما یفعل، کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا ہم کیا کرتے ہیں، وہم یسألون، ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے، انبیاء سے گواہیاں لی جائیں گی، قیامت والے دن ان کو پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے امت کا پیغام کیسے پہنچایا، امت نے کیا کہا، گواہیاں، تو فرشتوں سے پوچھا جا سکتا ہے، جبریل سے پوچھتا ہے اللہ پاک، لیکن فرمایا لا یسأل عما، ایک ہی ذات ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا وہ جو کرے۔ تو جب آپ کا معاملہ اس سے ٹھیک ہو گیا، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اسباب، یہ جتنی شفاعت ہے انبیاء کریں گے، اولیاء کریں گے، یہ اصل میں اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ نے بخشنا ہے بندے کو، رحمت اللہ نے کی، وہ بہانہ بنایا ہوا ہے ایک قسم کا، وہ بھی بزرگوں نے لکھا کہ ان کا مقام بتانے کے لیے، ان کا اکرام کرنے کے لیے کہ بھئی ان ہستیوں کا میرے نزدیک کیا مقام ہے، ورنہ اذن تو اللہ نے دیا ہوا ہے، میں نے ان کو، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جن کے ارادے اچھے ہوتے ہیں، لیکن نفس پرستی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، وہی ایسی وجہ سے غلط طرف چلے گئے، کرتے رہے، لیکن اندر کچھ نہ کچھ خیر ان میں باقی تھی، ارادے ٹھیک تھے، نیتیں کچھ ٹھیک تھیں، عمل برے ہو گئے، تو ان کو زیادہ تر یہ چیزیں
پھر مل جائیں گی، یعنی وہ شفاعت سے کسی اور سبب سے بخشش ہوگی۔ پھنسے گا وہی جو اندر مخلص نہیں ہے، وہ چیزیں جو ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، شیخ احمد ابن عطاء اللہ سکندری یہ شاذلی سلسلے کے تیسرے بزرگ ہیں۔ شیخ ابو الحسن علی شاذلی، شیخ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد ابن عطاء، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتابی شکل میں اس طریق کو، سلوک کو لکھا۔ پہلے اس سے شیخ ابو الحسن شاذلی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، شیخ ابو العباس مرسی نے بھی کوئی نہیں لکھی، کوئی درود شریف، دعائیں، اس طرح کی چیزیں انہوں نے پہلے لکھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ عبادت گزار کے تکبر سے گناہگار کی عاجزی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یعنی وہ یہ عبادت جس سے جو ہے عجب اور خود پسندی پیدا ہو جائے، اللہ کو وہ گناہگار زیادہ پسند ہے کہ جو گناہ کر کے شرمندگی اور ندامت اس کو۔ تو اللہ کو گناہ سے، نیکی سے جو اللہ تو یہ بھی بندہ میں کیا صفت پیدا ہو رہی ہے۔ عبادت تو تھی اس لیے کہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے، اور گناہ تھا یہ مطلب یعنی تکبر، تو اس کے اندر الٹ اثر ہو رہا ہے۔ تو وہ اللہ کو تو اس کہتے ہیں نا بھئی عام سے غرض ہے، چاہے کیکر سے عام رہتا، اللہ نے عام دیکھنا ہے کہ عاجزی پیدا ہو رہی ہے، چاہے یہ گناہ کر کے اس کو ہوئی ہے، اللہ نے اس کو کہتا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ ہے عام کا درخت، اور دے پھل جو ہے مطلب ہے کہ یہ ٹماٹروں کے دے رہا ہے، تو وہ یہ کوئی گڑبڑ ہے، اس کا وہ درخت ہی ٹھیک نہیں ہے، عبادت ہی ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بات لمبی ہو گئی تھوڑی سی، اللہ جو ہے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ، شکریہ۔